السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل قدر لائق عزت احترام سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتہائی فضل و کرم ہے، اس کی خاص رحمت ہے کہ اس رب العالمین نے ہماری زندگی میں دوبارہ ماہ رمضان مقدر میں کیا اور ہماری زندگیوں میں کیا۔ دیکھیں، اللہ قرآن مجید میں معدد مقامات پر انسان کی زندگی کا مقصد بیان فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو، صرف 3 منٹ میں انشاءاللہ بات کروں گا، لیکن توجہ سے سنیے گا۔ میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ اللہ نے آسمان و زمین بنائے، بغیر مقصد تو نہیں بنائے۔ اسی طرح ہر وہ شخص جو اس دنیا میں رہتا ہے اور اس دنیا کی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے تو بغیر مقصد کے نہیں کرتا۔ دیکھیں، آپ کے سامنے یہ نظریں آ رہی ہیں، چیز نظر آ رہی ہے، پنکھے نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ ٹیلے نظر آ رہی ہیں، انسان نے ہی بنائی ہے، لیکن پہلے انہوں نے مقصد اپنے دماغ میں رکھ کر نقشہ بنا کر پھر ان کو تخلیق کیا، پھر ان کے لیے جدوجہد کی۔ ہم اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں کہ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا وہ مقصد میرا اس دنیا میں آنے کا پورا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ یہ سوال ہم خود سے کریں گے تو ہمیں جواب بھی قرآن دے گا، اور آپ کا نفس لفظ لوامہ جو ہے وہ آپ کو جواب دے گا۔ دیکھیے، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، صدقات کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، واضح طور پہ تو یہ واضح چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ مقصد ہے، لیکن پیارے بھائیوں، کیا ہمارے عمل جو ہم کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا اثر ہم پر ہو رہا ہے؟ کوئی بھائی کاروبار کرتا ہے، سب سے پہلے اس کی تحقیق کرتا ہے کہ اس کاروبار میں پرافٹ کتنا ہے، نقصان کتنا ہے، پھر وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو خسارہ ہوتا ہے تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھتا کہ کوئی بات نہیں ہے کہ نقصان ہوتے رہتے ہیں، نہیں، وہ سوچتا ہے کمی کہاں ہے، آخر میرے کاروبار میں کمی آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے، نقصان کیوں ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کاروبار کے نقصان کو سوچتے ہوئے لوگوں سے مشاورت کرتا ہے کہ مجھے کیوں نقصان ہوا، پھر اس نقصان کا حل نکالتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جو قرآن، یہ رمضان آج 21واں روزہ ہے، کیا 21ویں روزے تک رمضان نے اپنا اثر ہم پر چھوڑا ہے؟ کیا ماہ رمضان کا جو تزکیہ تھا، جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ رمضان ہمیں بھیجا ہے، کیا وہ مقصد میرا تمہارا پورا ہو رہا ہے؟ کیا میرے دل میں اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر پیدا ہو رہا ہے؟ کیا میں نے اس رمضان کے اندر جو میں نے گناہ رمضان سے پہلے کر رہا تھا اس کو چھوڑ کر اپنا اثر نظر اس کو آ رہا ہے؟ کبھی غور نہیں کیا؟ کاروبار کے اندر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرا کاروبار برباد ہو رہا ہے، کچھ کریں، لوگوں سے مشورہ لیتا ہے۔ کبھی یہ کہا میں نماز پڑھتا ہوں لیکن نماز کا اثر مجھ پر نہیں ہو رہا، میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن مجھ پر اثر نہیں ہو رہا۔ صحابہ کرام کی کیا کیفیت تھی، کیا سوچ تھی، کیا منہج تھا ان کا، جب ایمان نہیں لے کے آئے تھے
پہلے ان کا ایمان وہ یعنی ان کے اوپر دیکھا جائے وہ زندگی کیسی گزر رہی تھی ان کی، اللہ کے نافرمان تھے، ہر گناہ ان میں پایا جاتا تھا۔ جب اللہ نے ان کو قرآن دیا، نبی دیا، وہی صحابہ جن کی مثالیں اللہ قرآن میں دینے شروع کر دی اللہ نے، وہی قرآن ہے، وہی نماز ہے، وہی زکوٰۃ ہے، وہی رمضان کے روزے ہیں، لیکن ہمارے اندر کیوں نہیں اثر ہو رہا کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں، جو میں کام کر رہا ہوں، مجھ پر اس کا اثر ہے کہ نہیں ہے۔ یا میں نماز پڑھتا ہوں، 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں، حدیث کی روح میں کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، نبی کا فرمان ہے کہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، اور ایک طرف ہم نماز پڑھ کے پھر وہی موبائل کر گندی فوش یعنی ویڈیوز اور ڈرامے دیکھ رہے ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ ہماری نماز کس کام کی؟ ہمارا روزہ رکھنا، ہماری زبان پر وہی چگلی، وہی بہتان، وہی لوگوں کے بارے میں برے خیالات، برا گمان اگر وہی آ رہا ہے تو سمجھ لیجئے گا ہماری نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہی۔ بس میں یہ سچی بات کر رہا ہوں کہ حق میں اللہ کو ہی پتہ ہے سچ میں کہ کس کی نماز قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی، لیکن علامات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، اگر اس کا اثر آپ پر ہے تو اثر کیا ہوگا؟ آپ کا اثر نظر آئے گا، آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی زبان پہ، آپ کے چہرے پہ، آپ کے جسم پہ اس کے اثر نظر آئیں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا میں نے نماز پڑھی ہے، آج میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، یہ نماز مجھے یہ روکتی ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے پانی نہیں پینا، میں نے کوئی چیز نہیں کھانی، تنہائیوں میں بھی نہیں کھاتے، کہ میرا اللہ نے حکم دیا ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے، تو یہ بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ روزے کی حالت میں موبائل کا غلط استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جب اللہ رسول کی بات ہوتی ہو توجہ سے سننی چاہیے، اور یہ بھی اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جب آپ اپنے گھروں میں جاتے ہو تو محفل کا آداب، گھر کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر اپنے آپ کو پیش کیا جائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا، اللہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں اللہ قبول فرمائے، اللہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں روزے دیے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، وہ اپنا مقصد پورا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا ہے اللہ کی رضا کے لیے کہا، اللہ قبول فرمائے، جو کوئی غلط بات ہوئی ہے میری طرف سے ہوئی ہے اللہ معاف فرمائے۔